عزیزو، جیسا کہ میں ابتدا میں آپ سے کہا کہ آج 17 رمضان ہے، تو یہ آج کا دن بڑا تاریخ اسلام میں اہمیت کا حامل ہے دو حوالوں سے۔ ایک تو یہ کہ آج کے دن جنگ بدر ہوئی، دوسرے یہ کہ آج ہی کے دن ام المومنین بنت ابو بکر صدیق زوجائے رسول عربی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو سیدہ عائشہ کے تھوڑے مختصر فضائل بتاتا ہوں میں آپ کو، بہت فضائل ہیں ان کے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہونا کہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے قریب ہیں، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں کی جان پر، اب ان کی جان سے زیادہ رسول حق رکھتے ہیں۔ یہ شان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امہاتہ اور ان کی اور وہ ازواجہ اور ان کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے، یعنی احترام کے اعتبار سے۔ اور جیسے ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، حضور کے ازواج سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا، تو ایسا ان کا مقام ہے، ایسی ان کی شان ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں محبوب زوجہ ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ان کی تعریفیں فرمائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ کے معنی ہوتے اچھی زندگی گزارنے والی، مزے کی زندگی، عیش والی زندگی گزارنے والی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بہت دولت مند صحابی تھے نا، اس واسطے ان کی بچوں کی زندگی اچھی تھی، تو اس واسطے اپنی ایک صاحبزادی کا نام عائشہ رکھے۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ان کو عاش پکارتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا بیوی کو تنہائی میں محبت سے کچھ بھی پکار سکتے، سب کے سامنے نہیں پکارنا۔ ہمارے پاس ویسا نہیں ہے عرف نا، بیوی کو اگر آپ لاڑ پیار سے پکارے تو قطر دیتے گھر والے پورے، آوا بہت ہی نخرے کر رہا ہے، وہ بول دیتے ہیں، اچھا بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ہمارے پاس ایک الگ ماحول ہے۔ تو اگر تنہائی میں کوئی بیوی کو کسی پیار محبت کے الفاظ سے اظہار کر رہا تو اس میں کوئی جو ہے مردانگی کے خلاف نہیں ہے بات۔ کئی مرد ایسا سمجھتے ہیں بیوی کو محبت سے پکار چڑھ جاتی نے، چڑھاؤ نا جی اس کو، کہیں نہیں چڑھانا چاہ رہے تو ہماری بیوی ہے۔ لیکن حد سے زیادہ بھی ایسا نہیں کہ بے قابو کر دینا عورتوں کو۔ بعض لوگ ہیں اتنی آزادی دے دیتے، جب چاہے جو چاہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس سے کیا ہوتا، ماحول گھر کا خراب ہو جاتا، بچے بھی ویسے ہو جاتے ہیں اماں کے جیسے، تو لوگ بھی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اعتدال کے ساتھ محبت چاہت سے میاں بیوی زندگی گزارنا سرکار اتنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے موقع پر باجے واجے کی وہ مرفا تو نہیں بولوں گا، دف کی آواز سنے، عید کے موقع پر دف وغیرہ بجا کے اس وقت خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو بی کہنے لگی یا رسول اللہ، میں یہ تماشا جو ہو رہا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اپنے حجرے پاک کے دروازے کے سامنے ٹھہر گئے۔ چھوٹے چھوٹے دروازے رہتے تھے، اپن ٹھہر گئے تو دروازے میں پورا دروازہ بھر جاتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے ادھر رخ کر کے ٹھہر گئے باہر کی طرف، اور سیدہ عائشہ کو فرمایا میری پیٹھ کے پیچھے سے منڈی جھانک کے دیکھ لو، بولے تھوڑی سی منڈی نکال کے اتنے حصے سے دیکھ لیتے نا۔ تو انہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے مبارک کے پیچھے سے سب پورا تماشا دیکھ رہے۔ تو حضور پوچھے بس ہو گیا اور دیکھتے کیا؟ نہیں تھوڑی دیر اور دیکھتی ہوں۔ تو حضور فرمایا ٹھیک ہے دیکھو۔ پھر تھوڑی دیر بس ہو گیا کیا، ایسا پوچھے۔ اس کے بہت دیر دیکھے بعد ان کا دل بھر گیا، تو بولے یا رسول اللہ بس دل بس ہو گیا میں۔ تو حضور ہٹ گئے۔ تو کتنی دلداری اور کتنی جو ہے دل جوئی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ دیکھو آپ اپنی ازواج کی۔ ہمارے مرداں کیسا کرتے، بہت بدسلوکی کرتے، اور بعض مرداں بہت اچھا سلوک کرے تو عورتوں کا رویہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ان لوگ بدتمیزی بدسلوکی کر دیتے، نرم ہے سمجھ کے کھندل دینے جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہ رہنا، محبت رہنا جی۔ آج کل محبت کم ہو گئی، خود غرضی اور نفسا نفسی ہر رشتوں میں آ گئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے اس وقت ہوئی جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دوسری شادی کر لیجئے، کیونکہ حضور کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھے، صاحبزادیاں سرکار کی شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی وہ، تو ان کے دیکھ بھال کے لیے عورت ہونا نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے اس بات کو۔ تو اس وقت جو ہے دو لوگ سامنے تھے حضور کے، ایک تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھی بی بی عائشہ جو غیر شادی شدہ تھی۔ حضرت سودا جو ہے شادی شدہ تھی، تو شادی شدہ بیوہ تھی آپ، تو تجربہ رہتا بیوہ عورتوں کو یا مطلقہ عورتوں کو، شادی کا تجربہ رہتا نا، اچھے بری زندگی کے حالات سے گزر جاتے لوگ، تو باقاعدہ بچوں کو نہیں رہتا۔ یہ بھی آج کل کے ہمارے معاشرے میں عورتیں سمجھ رہے ہیں، ساسیں خاص طور ایک بچے کی شادی ہو کے آئی، انہیں کیا ٹرینڈ رہتی جی، شادی کی ٹریننگ تھی کیا؟ تو پھر تم کوئی طلاق والی بچی کو کر کے لاؤ، تمہارے بچے کو بیوہ کو کر کے لاؤ، باقیرہ ہونا مگر کاما پورے ہونے بیوہ کے اور متعلقہ عورت کیسے کرنا پڑ رہے ہیں۔
کیسا کریں گی؟ انہیں اس کو تجربہ نہیں ہے. مارجن دینا اور مارجن بھی سال 2 سال تک دینا. انہیں آج آئی 4 دن کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے انہیں ایسی ہے انہیں ویسی ہے, اس کو طریقہ نہیں معلوم سلیقہ نہیں معلوم. اماں نے سکھانا بھی چاہیے ماں باپ کو, مگر انہیں ایک نئے ماحول میں تو ایڈجسٹ ہونے ٹائم لگتا. نہیں آتا تو محبت سے چاہت سے سکھاؤ اس کو. سکھاتے بھی نہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے, اپنا گھراں توڑ لے رہے بچوں کے. بچوں کو شکایتیں کر دیتے, اس کا دل چکے نئی بیوی ہے, فوری بیوی سے راغب نہیں رہتا, اماں کی بات بہنوں کی بات صحیح دکھتی, لڑ لے کے طلاقاں دے لے رہے ہیں, زندگیاں برباد کر لے رہے ہیں. مائیں کر دے رہی, بہنیں کر دے رہے ہیں, باپاں کر دے رہے ہیں کئی گھروں میں. اچھا دیکھیں گا تمہارے بچے کا گھر ٹوٹ رہا, تمہاری کئی ٹوٹ رہا, بہو کی برائی کرنے کے لیے. بہو میں عیب بھی ہے تو بولنا بیٹے ابھی تجربہ نہیں ہے, سیکھ لیتی. ایسا بولتے کوئی اماں سنے, کوئی ایسی ساس بولتی ہے کیسی بیوی ہے رہے تیری, سکھاتا نہیں رہے, اس کی اماں کو بول, اس کے باپ کو بول, ایسا الفاظ استعمال کرتے. ایسا ماحول ہے ہمارے پاس. تو مختصر یہ کہ ہم کو سمجھنا چاہیے ہمارے گھروں کے اندر سکون کیسا مل سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کیا کیے, سیدہ سودا سے اخذ فرمائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی نگرانی اور ان کی پرورش کرنے لگے. پھر بعد میں سیدہ عائشہ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقد فرمائے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک خواب میں حضرت عائشہ کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ بننے والی ہے اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی رہیں گی. اور ایسی اچھا ابھی اتنی کم عمر تھی, آپ شادی ہوئی وقت 6 سال, ودا ہوئی وقت 9 سال. اور اب میں یہ سب ہوتا, آج بھی کم عمر جو ہے بچیوں کی شادیاں ہوتے کرتے ہیں, وہ لمبی بحث ہے اس میں نہیں جاؤں گا. بتانا چاہ رہا ہوں کیوں کی حکمت تھی اس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی جو باتیں ہیں, گھر کے اندر کی بھی باتیں, گھر کے باہر کی بھی باتیں. تو گھر کے باہر کی باتیں تو سب صحابہ دیکھتے تھے, حضور ان کے بیچ میں رہتے تھے. گھر کے اندر کی باتیں کون دیکھنا. تو حضور چاہتے تھے کہ ایسی زوجہ ہو جو کم عمر رہی تو حافظہ خبیر رہتا اور سمجھدار ہو, تاکہ وہ حضور کی ہر حرکت گھر کے اندر کی دیکھ کے لوگوں کو سکھاتے جائے کہ سرکار گھر میں ایسا رہتے تھے. یہ حکمت کے تحت ان سے حضور عقد فرمائے. اور ویسے ہی ہوا کہ وہ پوری باتیں حضور کی ملاحظہ کرتی تھی, سو بہت ذہین تھے, یاد رکھتے تھے. بعد میں چل کر کے بڑے بڑے صحابہ تابعین آ کے آپ سے پوچھتے تھے حضور گھر میں کیسا رہتے, آپ بتاتے. تو وہ سب حدیثوں میں ریکارڈ ہوا اور ہم تک پہنچا. نہیں تو کیسا معلوم ہوتا تھا گھر کے اندر کے بات, میرے گھر کے بات آپ کو معلوم, کتنے بچے ہیں میرے کو معلوم, میں بولوں گا کہ سب کو پرائیویسی ہے میری. یا میرے گھر میں کیسا رہتا ہوں میری بیوی کے ساتھ, کہیں کو بولوں گا میں, اچھا برا سب ہی رہتا. جو باتیں برے ہے بتانا چاہوں گا, کہیں کو میں بھی انسان ہوں, میرے سے بھی کئی چیزیں ہوتے ہوں گے جو ناپسندیدہ ہے, آپ کو معلوم آتا بولتے نہیں ان کو نیک سمجھے, ایسے ہے کیا بولتے. لیکن سرکار کی زندگی ایسی نہیں تھی. پیارے آقا کی زندگی پاکیزہ, ایسی ستھری, ہر انسان کے لیے اس میں نمونہ تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضور کے اندر کے معاملات بھی سب کے سامنے آ جائیں. ہم نہیں چاہیں گے ہمارے اندر کے معاملات, کیونکہ ہمارے اندر اچھا برا سب ہی, وہاں سے اچھا ہی اچھا, اچھا ہی اچھا, اچھا ہی اچھا ہے. تو وہ سب اچھا دنیا کے سامنے آنا, تو اس کا انتظام تھا. تو اس کا ذریعہ بنی سیدہ عائشہ سے. اس واسطے عورتوں میں, صحابہ میں جو عورتیں ہیں صحابیات, ان میں سب سے زیادہ روایات بی بی عائشہ سے, 2000 سے زیادہ. تو ایسے جو 2000 سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ و صحابیات ہیں, ان کو محدثین مکثرین بولتے, کثرت سے روایت کرنے والے, بہت باتیں معلوم ہیں. تو اب جو جتنا زیادہ قریب رہے ذہین بھی رہنا پڑتا. اب ایک مرشد کے 10 مریداں رہتے, آگے پیچھے سب پھرتے, لیکن مرشد کیسے ہے بتانے کی صلاحیت ہر ایک میں نہ رہتی. بعض مرید بہت ہوشیار رہتا ہے, ہمارے حضرت ایسے, آج یہ بولے, آج وہ بولے, آج یہ سکھائے, آج وہ سکھائے, بولتا طوطے کے طریقہ, اس کی صلاحیت رہتی ہے. سب کی نہ رہتی, سب دیکھتے ہیں بہت تقدس رہتا دل میں, میرے حضرت ہے, میرے اپن اندر ہی ڈال لیتے رہتا, سب دوسروں تک پہنچاتا نہیں, اچھی بات. تو سب نے رہتے ایسے, صحابہ میں بھی سب نے تھے, سب سرکار کے صحابہ ان کی عظمت اپنی جگہ ہے, لیکن حضور کی باتیں دوسروں تک پہنچانا یہ شان باز کی تھی. جن میں نمبر 1 حضور کی باتیں یاد رکھ کے لوگوں تک پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور صحابہ میں جامعیت کی ذات حضرت علی کی ہے, کہ سرکار کے جو ہے رنگ میں اپنے کو پورا رنگ لیے تھے, کہ حضور کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو علی کو, سیدنا علی رضی اللہ عنہ. ایسی شان, تمام صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت والے. تو بہرحال ایسا ایک شان ہے, ایک صحابی کی تھی, ابوبکر کی صدیقیت والی شان ہے, حضرت عمر کی دین کے اندر ٹائٹ آدمی, بس جو قانون ہے کچھ نہیں, بس اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, بس اس کے بات نہیں. ایسے لوگ پسند نہیں آتے. لوگ کیا بولتے ہیں, ہمارے کو ذرا مارجن دو, تھوڑا سٹنگا فٹنگا کر لیں گے. ویسے لوگوں کو ایسے لوگ اچھے نہیں دکھتے, تو اس واسطے دشمن ہو جاتے. تو جتنے بھی حضرت عمر کا دشمن ہے ویسی سے مارجن دو بولنا چاہ رہے تھے دین میں, انہوں بولے کوئی مارجن نہیں, اللہ کا حکم ہے, بس عمل کرو. تو مختصر یہ کیا ایسی شان. تو سیدہ عائشہ بڑی اونچی شان, زبردست فقیہہ تھی. صحابہ میں وہ صحابہ جو دین کے اندر فتویٰ دیتے تھے ان کو فقیہ صحابہ بولتے, سب نے دیتے تھے فتویٰ. تو عورتوں میں سیدہ عائشہ تھی, وہ بڑے بڑے صحابہ آ کے مسائل پوچھتے تھے, تابعین آ کے مسائل پوچھتے, اب بتاتے تھے نہیں حضور ایسا کرے, اس کا یہ معنی ہے. یا عورتوں کو مسجد میں جانے کا جو مسئلہ اٹھا رہے نا, جانے دینا,
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں کوئی آ کے بولے حضرت عمر عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دے رہی. سرکار کے زمانے میں عورتیں آتے تھے, کئی کو آتے تھے, حضور سے دین سیکھنے آتے تھے, دین سیکھ لیے آپ ایک بار ہے. تو حضرت عمر بولے بیٹھو گھروں میں, کئی کو بے پردگی ہو رہی اور غلط سلط حرکتہ نہ ہو جائے, کوئی منع کر دی. تو اب جا کے کیا کرے, حضرت عائشہ کو بولنے لگے بی بی دیکھے آپ حضور آنے دیتے تھے, حضرت عمر روک دیے. تو یہ سن کے سیدہ عائشہ کیا فرمائے, کیسی فقیہ تھی, حضور ہوتے تو حضور کو روک دیتے تھے, آج کے زمانے میں فرمائے. تو ایسی سمجھدار خاتون, ایسا حافظہ, علم طب میں, علم فقہ میں, علم جو ہے قرآن میں, علم حدیث میں, عورتوں میں کوئی جو ہے آپ کا جواب نہیں رکھتا تھا, ایسی بیوی تھی. تو ہماری مومنوں کی ماں, ان سے عقیدت, محبت, احترام ہمارے دل میں رہنا. تو آج آپ کی وفات کا دن ہے, اس واسطے مختصر تذکرہ کرا. تو اپنے بچیوں کو بتاؤ جی, یہ بی بی ختیجہ, بی بی فاطمہ, بی بی عائشہ, بی بی ام سلمہ, ایسے ہی تابعین, تابعین, اولیاء جو بزرگان دین, ان کے بارے میں بتاؤ. نہیں بتا رہے ہیں. بچیاں کیا ہے, ہیروئنہ ہونا, ایکٹرس ہونا, ناچنے والیاں ہونا, کھیلنے والیاں ہونا, وہ فلاں ہے, وہ ٹینس کھیلتی, انہیں وہ فلاں فٹ بال کھیلتی. استغفر اللہ, کھیل کود منع نہیں ہے, لیکن یہ بے پردے کی بے حیائی ہو رہی نا. یہ پرموٹ کر رہے ہیں ہمارے مسلمانوں میں چیزوں کو, ہماری بچیوں کو برباد کرنے. اس کے واسطے ہمارے بچیاں قابو سے نکل جا رہے ہیں ہمارے. سیدہ عائشہ کی زندگی بتاؤ ان کو. بی بی ختیجہ کیسی شوہر کی فرما بردار اور سرکار کے اوپر سب نثار کرنے والی. کہاں ہیں عورتیں کچھ نثار کر رہے ہیں آج کل. شوہر کا نام نثار بھی رہا تو اس کے اوپر کچھ بھی نثار نہیں کر رہے ہیں. ان کا نام ہے خالی نثار, اور نثار کرنا نہیں ہے کچھ بھی ان پہ بول رہے ہیں. جبکہ ہر شوہر پہ, ہر بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے انہوں نثار صاحب ہے, میرے کو نثار کرنا ہے ان پر کچھ بھی بول کے, نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اللہ توفیق دے. بہرحال تو آج جنگ بدر بھی ہوئی تھی. جنگ بدر کیا ہے, پہلی جنگ ہے. یہ سب تاریخ اسلام ہے, سیرت النبی. ہم کو معلوم رہنا, نہیں معلوم کچھ بھی بولو نا, میں اس کو ایسے کیا ہوگا, زندگی بھکاریوں کی ہے. دین کے حوالے سے بھکاری ہم, کیونکہ دین کی معلومات نہیں معلوم ہو تو بھکاری. تو آج کا دن ہجرت کے دوسرے سال یہ جنگ ہوئی. سرکار ہجرت فرما کے مکے سے جب مدینے کو چلے گئے, کافران خاموش نہیں بیٹھے. چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہو رہی تھی. ایک ایسا موقع پیدا ہوا, بڑی تفصیل ہے, مختصر سے وقت میں ہم یہ واقعات نہیں بیان کر سکتے, 1-2 منٹ بیان کرتا ہوں. تو ہوا یہ کہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کی وجہ سے زبردست جنگ چھڑ گئی بدر کی, جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار مکہ کی تعداد جو ہے 1000 سے زیادہ تھی. اور مسلمانوں کے پاس کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں تھے, لیکن پھر بھی مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے محمد عربی کی جو ہے امامت میں نکل پڑے. تو وہ جنگ بہت سے حوالوں سے اہمیت کی حامل ہے. ایک تو کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں پر غالب آ گئے, اللہ کا فضل تھا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے بہت سے چھوٹے چھوٹے گروہ ایسے ہیں, بڑے جتوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کے حکم سے, بغیر اس کے نہیں ہوتا. تو اللہ غالب کر دیا ان کو. مگر ایسے ہی نہیں تھا کہ وہ غالب آ گئے, بلکہ ان میں غالب آنے کی کوالٹیز تھے. سرکار سے محبت, اللہ کی ذات پر توکل, اسباب کے پیچھے بھاگنے والے نہیں, دنیا کو ٹھوکر پہ رکھنے والے, آخرت کے واسطے ہر عمل کرنے والے, یہ کوالٹیز تھے. اس واسطے اللہ ان کو غالب کر دیا. آج ہم اپنے گھر پہ غالب نہیں آ سکتے, بیوی پہ غالب نہیں آ سکتے, انہیں نہیں سنتی اپنی, بچے نہیں سنتے. وہاں 313 1000 کو ڈھیر کر دیے. 70 کافرہ قتل ہوئے, 70 قیدی بنائے گئے. اور بڑی تفصیل ہے, اللہ توفیق دیا تو سیرت کی کوئی کتاب لو, ہر سیرت کی کتاب میں جنگ بدر کا تذکرہ رہتا ہے, اور بہت سی جنگوں کا ہے. تو یہ کہیں قربان کرتے, اس سے ہمارے امت کے نوجوانوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہونا, دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہونا. خالی اپنے بیوی بچے گھر کمائی نوکری, یہ کیا ہے, غیر مسلموں بھی کر رہے ہیں. آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کچھ دوسرا بھی سوچنا چاہیے. دین کے حوالے سے کوئی خدمت کا جذبہ ہونا, سلسلوں کی خدمت کا جذبہ ہونا, ماں باپ کی انسانیت کے ناطے کچھ خدمت کا جذبہ ہونا. یہ مسلمان بہت اونچی سوچ, وسعت رہتی ہے اس کی سوچ میں. میں میری دکان, میں میرے بچے بیوی, بس ہو گیا, ان کو نوکری مل جانا, ان کی شادی ہو جانا, ان کو کاما بن جانا. یہ کیا ہے جی, یہ نہیں بھی کرے تو جو ہونا ہے ہوتا. تم نہیں رہے دنیا میں تو تمہارے بچوں کے کاما نہیں بنتے, شادیاں نہیں ہوتے. کتنے ماں باپ مر گئے دوسرے جنے بچیوں کی کرے. ماں باپ کیسا نہیں کرے ہوں گے, گھر بس گیا, دکان چل گئی, دکان چلتی, دکان جلتی, یہ سب ہوتا رہتا. دین کی خدمت کا بھی جذبہ رکھنا اپنے اندر. صحابہ سب کچھ قربان کر دیا نا. جنگ بدر میں جب گئے تھے تو جنگ بول تو مرنے جینے کو جاتے, اب جان سے بڑھ کے کیا ہے جی, وہ قربان کر دیے جا کے سرکار کے حکم پر. اس کے علاوہ 15 رمضان جو گزرا نا, وہ دن بھی بڑا ہمارے لیے اہم ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول, حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت تھا 15 رمضان. ہجرت کے تیسرے سال آپ کی ولادت ہوئی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار
سرکار فرمائے یہ میرا نواسا سردار ہے میری امت میں. صلح کر لیتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ، جس کی وجہ سے امت میں جو فساد، جنگ، لڑائی، خون خرابہ ہو رہا تھا ختم ہو گیا. کتنی بڑی قربانی دی ہے. بادشاہت اختیار کرنا لوگ سمجھتے کوئی اقتدار پہ آ جانا، ارے یہ دلوں کے اوپر بادشاہت ہے. یہ سلطنتوں کو اللہ والے ٹھوکرا مارتے تھے جی، جوتی کی نوک پہ رکھتے تھے سلطنتوں کو، ایسے اللہ والے تھے. اپنی نانا کی امت کی خاطر آپ بولے کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ 5ویں خلیفہ ہے آپ، خلیفہ راشد 5ویں، 6 مہینے آپ کی خلافت رہی، اس کے بعد وڈرا ہو گئے آپ. یہ جھگڑے کہیں کو یہ سب ہونے رکھ لو بھلے، حکومت، مال، دولت، ضرورت نہیں ہم. اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری سلطنت قائم کیا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے. یہ سلطنت فنا ہونے والی ہے. آج رہتا کوئی کہ چلے جاتا، کانگریس تھی اب بی جے پی ہے، پھر بی جے پی جاتی کوئی اور آتا ہے، ایسی چلتے رہتا. ہم رہے نہ رہیں، یہ دنیا میں ہوتے رہیں گا. مگر یہ 1400 سال گزرے بعد بھی کیسا دلوں میں محبت ہے امام حسن کی رضی اللہ عنہ، امام حسین کی، مولا علی کی، ابو بکر صدیق کی، صحابہ خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی. کیسا ہے محبت. پیسے خرچ کرے تھے لوگ، ایڈورٹائزمنٹ کرے تھے، اپنے ناموں کو بورڈوں پہ ٹانگے تھے کہیں نہیں. اللہ تعالیٰ روحوں میں، دلوں میں ٹانگ دیا ان کے ناموں کو. کیوں؟ اخلاص تھا. اخلاص جس میں ہوتا چلے جانے کے بعد بھی، صدیوں کے بعد بھی ان کے نام کا چرچا کرنے میں لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے. تو بہرحال عزیزو، وہ حضرت امام حسن کا بھی تذکرہ تبرکہ ہونا بلکہ میں آپ کے سامنے بیان کیا.